یہ کوئی زیادہ پرانی بات تو نہیں بلکہ صرف 2 ہفتے قبل کی بات ہے، جب حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر نوجوانوں کے 2 چھوٹے گروپوں کے مابین ایک مذہبی مسئلے پر تصادم ہوا، جس پر پولیس اور رینجرز نے فوری طور پر قابو پا لیا۔ مزار مبارک کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا۔ حالات کو بھاپتے ہوئے علماء کرام، ائمہ کرام نے مسلک، عقیدے اور فرقے کو پس پش ڈالتے ہوئے امن و محبت کے پھول نچھاور کرنا شروع کر دیے، جس سے تمام معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود ایک سرکاری ادارے کی جانب سے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک مذہبی روحانی شخصیت کو نہ صرف ٹارگٹ کیا جاتا رہا بلکہ اب بھی اس کا سلسلہ جاری۔ اس کی کیا وجوہات ہے، یہ جاننے کے لیے مسافر پاکستان نے مدعو کیا نشانے بننے والی اس روحانی شخصیت کو کراچی پریس کلب میں، اور اس وقت وہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور غالباً ان کی طرف سے کسی بھی چینل یا یوٹیوب چینل کو دیا جانے والا یہ پہلا انٹرویو ہے، یعنی کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خادم درگاہ غازی ڈاکٹر شہزاد غازی اور بھائی جان۔ ان سے پوچھتے ہیں یہ افسوسناک واقعہ کیوں پیش آیا اور ان کی اب تک کردار کشی کا سلسلہ کیوں جاری ہے، اس کے پیچھے کون سے راز کار فرما ہے۔ بہت احسان مند ہوں، آپ نے پریس کلب میں اپنے اتنے مصدقہ اور اتنے ضروری وقت میں سے میرے لیے گنجائش نکالی، اور بہت سارے لوگ مجھے اپروچ کر رہے ہیں اس وقت، لیکن آپ گواہ ہیں کہ میں نے سب کو منع کیا۔ تو بس بہت شکریہ ایک تو اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کا۔ اصل میں جنگ بڑی پرانی ہے، اور میری تو 22 سال کی ہے، لیکن یہ اسلام کی جنگ بڑی پرانی ہے، اور فرقہ تو کوئی تھا نہ اب ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جتنے فرقے تھے وہ سرکار نے ختم فرما دیے۔ کربلا کے بعد آپ یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں، اللہ پاک نے تفریق ختم کر دی ہے، تو یہ تفریق تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اب بات رہی اوقاف کی اور میری جنگ کی، تو آپ کو جیسا کہ اندازہ ہے دربار عبداللہ شاہ غازی بابا نے اور ان کے جد نے منصور کے خلاف اعلان بغاوت فرمایا تھا۔ غازی بابا کے والد نفس الزکیہ نے منصور کے خلاف بغاوت کیا، ان کے والد عبداللہ المحض نے بھی بغاوت کیا، اور ان کے والد حسن مسنا نے بھی بغاوت کیا، اور ان کے والد نے جو امام حسن اور امام حسین کے عہد میں کربلا کے بعد مصائب دیکھے، اس کا کریڈٹ جاتا ہے بنو امیہ کو، یعنی بنو عباس کی حکومت کو۔ یعنی سید السادات، اس سے تاریخ طبری، تاریخ ابن خلدون میں بنی حسن کہا گیا ہے۔ تو بنی حسن کا تو یہ شیوا ہے کہ انہوں نے کبھی نہ ان کے والد یعنی امام حسین نے نہ امام حسن نے کبھی یزید کی بیعت کی، نہ انہوں نے کی۔ تو اب جتنے بھی یزید بن معاویہ بن ابو سفیان کے ڈیسینڈنٹس بنی امیہ کی صورت میں آتے رہے ہیں، سندھ میں کرتے رہے، ہمیشہ آل رسول سید السادات ان کے خلاف اعلان بغاوت کرتے رہے۔ تو سرکار کی جوتیوں کا صدقہ یہ تو ہمارا شیوا ہے۔ تو میں نے کہا جو آپ کو بتا دوں تاکہ یزیدیت اور حسینیت واضح ہو جائے۔ اب کسی کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں کوئی کون ہے، یہ تو قیامت کے دن طے ہوگا کوئی کون ہے۔ آپ کو اس دنیا میں رہ کر درج کرانا ہے آپ کس سے محبت رکھتے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں۔ آپ صرف میری جو جرح ہے اور وہ میری وضاحت ہے وہ یہ، میں کوئی صفائی پیش نہیں کر رہا، وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے گناہ اور جرم وہ یہ ٹھہرا کہ میں نے چہلم پر آئے ہوئے آزاداروں کے حق میں آواز بلند کی۔ میرا موقف یہ تھا کہ دربار آل رسول اہل بیت کے گنگا جمنا کی طرح ہوتے ہیں، لوگ اپنے پاپ دھونے آتے ہیں وہاں پر۔ ایک معمولی سا ڈاکٹر بھی دنیا میں، چاہے وہ آرتھوپیڈک ہو، نیورولوجسٹ ہو، وہ پلمونولوجسٹ ہو، وہ گائناکالوجسٹ ہو، وہ کسی بھی اسپیشلائز فیلڈ میں کرتا ہو نہ ایک نارمل فزیشین ہو۔ آپ اس سے جا کے پوچھیں اس کی کلینک میں، اس نے زندگی میں کبھی کسی مریض سے یہ نہ پوچھا ہوگا کہ تم عیسائی ہو، تم یہودی ہو، تم مسلمان ہو، تم اہل حدیث ہو، تم دیوبندی ہو، تم وہابی ہو، تم اہل سنت ہو یا اہل تشیع ہو۔ کیوں؟ وہ انسانیت کا علاج کرنے آیا ہے۔ جب ایک ڈاکٹر، ایک معمولی ڈاکٹر کے لیے جذبہ انسانیت ہے، تو کیا قرآن اور ہمارے نبی کا پیغام کیا ایک فرد واحد کے لیے محدود ہو سکتا ہے؟ اور یہی پیغام میں نے بلند کیا ان تمام عزاداران کے حق میں کہ ہر ایک کو اپنی مذہب کے ساتھ دربار پر آنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور یہی میرا جرم ٹھہرا جس کی وجہ سے اوقاف نے لسانیت کا، اور یہ کہ میں اپنے آپ کو سجادہ نشین کہتا ہوں۔ آج آپ کے اس فورم سے، آپ کے اس وجوہات اور اسباب سے میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آن ریکارڈ ہے، میں نے کہیں یہ ثابت نہیں کیا میں سجادہ نشین ہوں۔ جب اوقاف نے اپنے گلوں سے لوگوں کی مدد نہیں کی، جب اوقاف نے اپنی انٹری سے بھی 20 روپے ان سے چارج کیے، اور جب لوگ آئے اور ان 20 ہزار کی مجھ سے دوا لے کے گئے تو وہ جھولیاں پھیلا کر گئے، وہ مجھے اوقاف کا ہی سمجھتے رہے، وہ مجھے یہی سمجھتے رہے میں اوقاف کا ہوں۔ اوقاف کی تو غازی بابا کی جوتیوں کے صدقے میری موجودگی سے جو تھوڑی بہت عزت بلند ہوئی ہے وہ میری وجہ سے ہوئی کہ لوگ یہ مجھے دنیا بھر سے جو پیغامات نشر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ
کاش ہمارے دربار کے بھی آپ ایک بھائی جان ہوتے کہ اوقاف ایسا ہوتا ہے. آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے الحمدللہ، شکر الحمدللہ، میرا اوقاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اوقاف نے میرا داخلہ ہی منع کر دیا کہ مجھے آنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہ پوچھوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنا شرح نسب بتائیں، آپ اپنے تعلیمی حوالوں سے بتائیں. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ بیرون ملک بھی رہیں، تو یہ کیا تھا؟ اور اس سائٹ پہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کی خدمت کی طرف آنا، یہ سب کیسے ہوا؟ بہت شکریہ. میں بتا دوں گا کہ سب سے پہلے تو بتانا چاہوں گا کہ جو میری زوجہ ہیں اور میری مدر ان لا ہیں، وہ سرکار امامزادہ عبداللہ شاہ الاشتر غازی بابا کے نسب سے، ان کی جدی پشتی، جسے کہتے ہیں نا ہرن کی کھال پر لکھا ہوا شجرہ، وہ ان کی اولاد سے نمبر 1. ایک تو میں یہ بتا دوں. پھر جو میرا ننیال سائڈ ہے وہ سارا سید و سادات گھرانہ ہے، اور الحمدللہ بری امام سرکار پر پاکستان کے سب سے پہلے ہومیوپیتھک فزیشین ڈاکٹر سید محمد اختر خان میرے سگے خالو ہیں، اور وہ پاکستان سوسائٹی ہومیوپیتھک فزیشین سوسائٹی کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، اور وہ تعلیم میں بچوں کو پڑھاتے رہے. وہ بری امام سرکار پر فی سبیل اللہ علاج کیا کرتے تھے. میں 7 برس کا تھا، ان کی کلینک میں بیٹھ کر میں آبزرو کیا کرتا تھا مریض کس طرح کنسلٹ کیے جاتے ہیں، ان کی تشخیص، ان کی ڈائگنوسٹک. میرے دل میں جب یہ جذبہ ابھرا اور میں اپنے ماموں کو دیکھتا تھا، خالو کو دیکھتا تھا، اپنے انسیچ کو دیکھتا تھا کہ وہ فی سبیل اللہ خدمت کرتے ہیں، تو یہ جذبہ میرے دل میں اجاگر ہوا. سرکار عبداللہ شاہ غازی سے ہمیشہ بچپن سے ہی ہمارے جدی پشتی جب یہاں کشتی میں بیٹھ کر سلام کرنے آئے تھے، تو یہ ورثے ہمارے نسب سے ہمیں ملا ہے. یہ مجھے روشن جب ہوا جب میں 95 میں یو ایس اے گیا، کیونکہ میرے والدین کی یہ خواہش تھی کہ میں باہر سے تعلیم حاصل کروں. الحمدللہ میں نے وہاں سے بی ایس کیا، ایم ایس میں ایڈمیشن لیا، لیکن مجھے اتنی اچھی نوکری مل گئی کہ ایم ایس میں بھی جو گریجویٹ نہیں ہوئے تھے، جنہوں نے ماسٹرز نہیں کیا تھا، ان کو نہیں ملی تھی. باوجود وہاں کی تمام سہولیات ہونے کے باوجود میں وہ سب کچھ چھوڑا اور میں وہ پاکستان واپس آیا، صرف اس لیے کیونکہ مجھے غازی بابا سے جو انسیت اور محبت تھی، میں چاہتا تھا کہ میں اپنی زندگی سرکار کے در پر اپنا وقف کروں. تو الحمدللہ 2001 سے دربار پر ہوں اور دربار پر ہی خدمت کرتا ہوں. دنیاوی طور پر الحمدللہ ڈی ایچ ایم ایس کیے ہوئے تو ماشاءاللہ اب مجھے 12 برس ہو گئے. ہالدو وہ بی ایس کے بعد میں دنیاوی طور پر اس لیے حاصل کی تاکہ کل کو کوئی چیلنج نہ کر سکے، یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس کوئی ڈگری کے یا پراپر آتھرائزیشن نہیں. الحمدللہ اسلام آباد سے گورنمنٹ لائسنس یافتہ ہوں اس پریکٹس کے لیے. میں نے کہا وہ بھی بتاتا چلوں آپ کے فورم سے. اور اسپیشلائز کرتا ہوں نیورو فائبرڈوما، سسٹس فائبرڈوما میں، جو کہ کینسر ہے، اور سب میوکوسا فائبرڈوما، یہ گھٹکے کا کینسر کہلاتا ہے. وہ لوگ جو شوکت خانم سے، وہ لوگ جو جے پی ایم سی سے، وہ لوگ جو انڈس سے ریفیوز کر دیے جاتے ہیں، سرکار کے در پر آتے ہیں. شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن جب میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ سرکار کے قدموں میں جا کے سچے دل سے دعا کرو، اور جب وہ دعا فرماتے ہیں تو یہی دوا ان کو شفا کر دیتی ہے. اور یہی وہ راز ہے جس نے مجھے مجرم ٹھہرایا کہ وہ کہتے ہیں ہمیں سرکار کے در سے آپ کے وسیلے سے زندگی ملی، ہم تو آپ کو سجادہ سمجھتے ہیں. میں نے کبھی اپنی زبان سے نہ سجادہ کہا نہ یہ کہا، اور میں یہ پھر بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ نہ کسی کے کافر کہنے سے آپ کافر ہو جائیں گے، نہ کسی کے جنتی کہنے سے جنتی ہو جائیں گے. تو اگر کوئی مجھے کہتا ہے نہیں کہتا، یہ اس کی محبت ہے. قیامت کے دن سرکار جسے قبول کریں گے اسے اللہ پاک قبول فرمائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات اور یہ ہے کہ آپ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی درگاہ مبارک پر خدمات اس وقت سے انجام دے رہے ہیں جب یہ مزار کچا تھا. تو اس حوالے سے ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق آپ نے خود اس کے فرش ڈالیں اور خود کئی جگہوں پہ اس حوالے سے تھوڑا بالکل آپ کے فورم سے بتا دوں 2001 میں الحمدللہ جب اوقاف کے یہ جتنے لوگ ہیں آئے میرے پاس اور کہنے لگے ایک بھائی جان کہ ہاں دربار عبداللہ شاہ غازی کھنڈرات ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں جس کے بے شمار گواہ ہیں کہ کھنڈرات ہے اور آپ اس کی توسیع کیجئے. تو میں نے کہا یار توسیع اگر ہوگی اس کی شرائط ہوں گی ہے کہ پھر میں کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا اور اس میں کسی کا مال شامل نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ مجھے شک ہے کہ پتہ نہیں کسی کے مال میں حرام شامل نہ ہو. الحمدللہ سرکار کی جوتیوں کے صدقے میں نے اپنے سرمائی سے جو میری ارننگ سے بس جو کچھ بھی تھا، میں نے سب سے پہلے سرکار عبداللہ شاہ غازی کے چشمہ مبارک کا وہاں جہاں ہیرونچی بیٹھ کر سرپرستیوں میں نشہ کیا کرتے تھے ان کو وہاں سے ہٹایا. اور الحمدللہ میں یہاں ذکر کروں گا سید مصطفیٰ کمال کا، اس کا بہت بڑا کریڈٹ ہے اس میں، کیونکہ اس نے میری بات سمجھی، میرا ساتھ دیا. میرے اپنے اس کے جو بھی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اچھی بات کا ذکر کرنا چاہیے. اس نے میری بات کو سمجھا، وہ آیا، اس نے کہا بھائی جان میں آپ کے ساتھ ہوں. ہم نے ان ہیروئنچیوں کو وہاں سے نکالا اور سب سے پہلے تاریخ میں سرکار امام زادہ کی باقاعدہ مسجد کا فرش میرے ہاتھ سے ڈالا ہے، جس میں میں نے اپنی والدہ کی، روحانی والدہ کی محفل سے پڑھے ہوئے 22,000 کلام پاک پر ایک اینٹ
وہاں سنگ مرمر کی رکھی ہے، اور چشمہ مبارک میں شیخ بابا، معصوم پاک اور غازی بابا کا حجرہ مبارک، اور یہاں تک کہ چشمہ مبارک میں 22 گز تک اندر گیا ہوں، جہاں پر لوگ خوف زدہ آج بھی ہوتے ہیں کہ یہاں وہاں ناگ بھی آتا ہے، وہاں دہشت بھی آتی ہے. میں نے اس کی جالی بھی رکھی، اور الحمدللہ میں نے آج تک اس کا ایک ڈھیلا بھی کسی سے وصول نہیں کیا. آلدو اوقاف والوں نے مجھ سے کیا وصول کیا اس کے عوض وہ تو میں نہیں بتانا چاہوں گا، ہر کسی کا پردہ کرنا چاہیے، لیکن میں نے کسی سے ڈھیلا نہیں مانگا. الحمدللہ یہ سعادت مجھے اللہ پاک نے دی. شاید یہی وجہ ہے، یہی میرے جرائم ہے، اور یہی وہ فراڈ ہے جس کا اوقاف ذکر کر رہا ہے کہ میں وہ فراڈیا ہوں کہ جس نے سب کچھ تعمیر کی، لوگوں کا علاج کیا، لیکن کبھی اوقاف سے رشوت وصول کرنا یا دینا پسند نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب ہماری اطلاعات یہ ہیں، بلکہ اطلاعات نہیں بلکہ میں نے انٹرویو کیا چیف ایڈمنسٹریٹر سندھ عبدالغنی صاحب کا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ 36 کروڑ 56 کروڑ یہ مزار عبداللہ شاہ غازی سے نکلنا، پیٹیوں سے نکلنا معمول کا حصہ ہے. تو کیا سمجھتے ہیں وہ پیٹیوں کی رقم کہاں جا رہی ہے؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ طور پر مزار کے ارد گرد جو ہے لوگ سونا ڈالتے ہیں اور وہ سونا چوری ہوتا ہے. یہاں تک کہ پیر پگاڑا جو تھے ان کے سسٹر نے کوئی سونے کا تاج ڈالا تھا، وہ بھی چوری ہوا. تو کیا ایسا کچھ ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ میں واضح کر دوں، بتا دوں آپ کو کہ دربار پر ایک خاص مخصوص لسانی جماعت کا بہت عمل دخل ہے، اور اوقاف ان کی سپورٹ میں سب کچھ کرتا ہے. یہ میں آپ کو واضح کر دوں. مجھے کس بات کا ڈر؟ ان جماعتوں کی طرف سے مجھ پہ حملے ہو چکے ہیں، تو مجھے اس سے کیا ڈر ہے کہ کوئی اور ایک حملہ کر دے. جان لینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن سچ اور حق بولنا چاہیے. جہاں تک ذکر ہے گلوں کا، تو یہ میں بتا دوں 2003 کی رپورٹ کے مطابق، اور اس کے سٹیٹس آن ریکارڈ موجود ہیں. اس وقت تو سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو تھا بھی نہیں، اسمارٹ فون نہیں تھے، اور میں نے اس کے سٹیٹسٹکس نکال کر ڈاکٹر عبدالحسیب کو اور اس کے علاوہ اس وقت کے گورنر ڈاکٹر عشرت العباد کو نظر کیے تھے، اور میں نے پورے سٹیٹس 1949 اور 59 سے کیلکولیٹ کر کے 2003 تک کے ان کو دیے تھے. اور میں نے کہا اگر ایوریج پر ڈے اوقاف کی ریکوری اتنی ہونی چاہیے تھی، تو میں نے کہا جتنی رقم میں نے کیلکولیٹ کر کے ان کو دکھائی، اس کے حساب سے بحریہ ٹاؤن جو اس وقت آئیکن ٹاور بنا ہے وہاں تک، وہاں کا فلائی اوور، اس کی سڑک بھی سونے کی بننی چاہیے تھی. وہ اتنی رقم بنتی ہے. اب آپ مجھے بتائیے اتنی رقم کہاں ہے؟ کون پوچھے گا؟ اس کا عشر اشیر، اس کا نمک شیرہ برابر بھی اگر دربار پر خرچ ہوتا، تو میں آپ کو آج گواہی سے کہتا ہوں، دربار پر آپ جتنی ان کی سٹیٹس ریکارڈ نکال کے دیکھیں، آپ کو ملے گا دربار پر جتنی توسیع ہوئی ہے، غازی کی جوتیوں کا صدقہ اور قسم ہے اس میں ایک ڈھیلا بھی گلے سے استعمال نہیں ہوا ہے. یا تو وہ بحریہ ٹاؤن نے کیا، یا میں نام لے لوں گا مدد علی بھائی نے کیا. ماشاءاللہ یہ جو گنبد کا لگا ہوا ہے 22 لاکھ روپے انہوں نے دیے ہیں. میں صاف صاف بتا رہا ہوں آپ کو، 25 لاکھ یا 22 لاکھ. آپ کو میں مدد علی صاحب کا انٹرویو آپ چاہیں تو میں آپ کو ریکارڈ بھی کروا سکتا ہوں، انہوں نے لا کر دیے ہیں ان کو. یہ جو گنبد کی ٹائلیں ہیں اس کا ہدیہ بھی انہوں نے وہ دے چکے ہیں. اب مجھے نہیں پتا ان کے دیے ہوئے ہدیے سے وہ ٹائلیں لگائی ہیں یا وہ بھی کسی اور سے ڈونیشن لے کر وہ کسی اور کریڈٹ دے دیا گیا ہے. اس کی ریکوری ہونی چاہیے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کی فورینزک باقاعدہ انویسٹیگیشن کرسٹل کلیئر اور یہ عوام کے سامنے لانی جانی چاہیے، تاکہ یہ پتہ لگے کہ جو لوگ عقیدت سے لا کر وہاں اپنے کڑے ڈال دیتے ہیں، اپنی بالیاں ڈال دیتے ہیں. دیکھیں غریب ٹوٹا ہوا آتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا کیا کل ہوگا. وہ آ کے اپنی بالیاں اتار کے جب ڈالتی ہیں نا تو یہ سوچتی ہیں غازی دعا کر دے مجھے بیٹا مل جائے، دعا کر دے میرا کھویا ہوا باہر آ جائے، اڈیالہ سے باہر آ جائے، میرے فلاں کو شفا ہو جائے، میرا سب کچھ قربان ہے. لیکن جب وہ کہہ کے چلے جاتی ہیں تو وہ آج تک کسی اسناد میں وہ بالیاں درج کی گئیں، وہ کڑوں کا ویٹ وزن درج کیا گیا، یا وہ ریونیو درج کیا گیا کہ یہ ریونیو جنریٹ ہوا تھا. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ سے آپ خدمات انجام دیتے ہیں درگاہ حضرت عبداللہ شاہ غازی پہ. اب جو آپ کے خلاف ایک باقاعدہ مہم چل رہی ہے، ایک باقاعدہ مشن کے طور پہ کام کیا جا رہا ہے اور لسانیت کو ہوا دی جا رہی ہے کہ جناب یہ شاید اہل تشیع یا اہل سنہ کے مسئلے ہیں، تو ایسا کچھ ہے اور آپ اب کیا کرنے کا ارادہ؟ جی پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں لیگل ایکشن لینے جا رہا ہوں ان کے خلاف، اور جس کے لیے مجھے پوری یقین دہانی کرائی ہے اس وقت کے چیف منسٹر اوقاف احمد رضا گیلانی صاحب نے.
اور انہوں نے اس وقت طارق صاحب جو ہیں ان کو ہدایت کی. میں ابھی ان دونوں شخصیات سے مل کر آ رہا ہوں. آج آرام باغ پر انہی سے اپوائنٹمنٹ تھی میری, اور انہوں نے مجھے کہا ہم اس کی شفاف تحقیقات کرائیں گے آپ کے خلاف جو الزام لگایا گیا ہے, اور انہوں نے مجھے ایک اپلیکیشن لکھنے کو کہا ہے اور کہا ہے ہم اس کی خود تحقیقات کریں گے اور فارورڈ کریں گے. آلدو اسے وڈرا کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہا جب آپ حق پر ہیں تو اسے پراپر فارورڈ کیا جائے. الحمدللہ ان کی یقین دہانی پر میں اس پہ لیگل سٹینڈ لے رہا ہوں, لیکن انہوں نے مجھے 2 دن کا وقت دیا. انہوں نے کہا آپ یہ اپلیکیشن دیں, جب تک ہم اس اپلیکیشن پر ایکشن نہیں لیتے آپ اوقاف پر مقدمہ نہ کریں, ورنہ میرا پرسنل نمبر, میرا پرسنل ریزیڈینشیل ایڈریس اوقاف نے ریسٹرکشن کے ساتھ شیئر کیا ہے. اور یہ انونیمس لوگوں کی جو مجرموں کی مجھے کالیں آ رہی ہیں, اس کا ذمہ دار بھی کل کو اوقاف ہوگا. تو اس لیے مجھے جناب طارق صاحب نے کہا ہے آپ 2 دن رک جائیں, یہ قانونی چارہ جوئی نہ کریں جب تک ہم اس پہ ایکشن نہیں لے لیتے. میں وہ اپلیکیشن سرنڈر کر کے دے کر آ رہا ہوں. انشاءاللہ جیسے ہی مجھے ان کی طرف سے کوئی جواب آئے گا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا, لیکن اتنا یقین دلا دوں آپ کو کہ اس پہ صرف obstruction مجھ پر اس لیے کی جا رہی ہے کہ اوقاف کو صرف یہ ہے عذر کہ میں لسانیت سے بالا تر ہو کر, فرقے سے بالا تر ہو کر انسان کی بات کرتا ہوں. میں کسی مسلک کی, کسی فرقے کی یا کسی پرٹیکولر انسان کی نہیں, کل انسان کی بات کرتا ہوں. اللہ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے نہیں پیدا کیا کائنات کو صرف اس لیے اس کی عبادت کی جائے, انسان سے محبت کیجیے. ایک سلسلہ یہ بھی ہے, ہم نے یہ سنا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا گھر کلفٹن میں اور بہت سارے تبرکات ہیں, بہت سارے مقدس تبرکات ہیں, تو وہ زیارت کرنا ظاہر سی بات ہے بڑی بات, لیکن ہم یہ چاہیں گے آپ ناظرین کو بتائیں کہ آخر وہ کون سی تبرکات ہیں. جی الحمدللہ ہمارے پاس میری مدر ان لا سے, جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو ان کے نسب سے ہیں, جو ان کے جد سے ہیں, جو سرکار عبداللہ شاہ غازی کے شجرے سے ہیں, تو ان کے پاس ان کے شجرے سے سرکار امامزادہ عبداللہ شاہ غازی کے موئے مبارک, ان کے والد نفس الزکیہ کے موئے مبارک, ان کے والد عبداللہ المحس کے, ان کے والد حسن مسنا کے, اسی طرح ہمارے پاس امام حسن, امام حسین کے, بی بی سیدہ زہرا العالمین مولا کائنات کے, حضور زین العابدین, حضور امام باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام محمد سقی, امام علی نقی اور امام حسن عسکری تک کے موئے مبارک ہیں. اس کے علاوہ قلندر پاک سکندر شاہ بودلہ بہار کے موئے مبارک, خواجہ معین الدین چشتی کے, حضرت مصری شاہ فاطمی غازی کے, بابا فرید کے, اور حضرت بی بی فضہ کے, بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ, زینب صغریٰ, حضرت مولا ابو الفضل عباس علمدار کے, سرکار کے دادا, سرکار کی دادی فاطمہ بنت عامر عبد المطلب, سرکار کے چچا حضرت ابو طالب, آپ کی چچی فاطمہ بنت اسد, سرکار کے والدین حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ, اور سرکار کی زلف مبارک, سرکار کی ریش مبارک, سرکار کا موئے مبارک, اور یہاں تک کہ جب آپ کی ریش مبارک براؤن تھی تو بھورے موئے مبارک جب سفید ہوئی قبل از وصال اس کے, اور سرکار کا پسینہ مبارک. یہ تبرکات ہمارے سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں جو غازی بابا کے حجرے میں محفوظ ہیں. یہ تھے جناب ڈاکٹر شہزاد غازی, جو کہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے بہت بڑے خدمتگار رہے ہیں, اور انہوں نے طویل عرصے تک اس عبداللہ شاہ غازی مزار کی اینٹیں لگا کر اسے اس قابل بنایا کہ وہ کھنڈرات نہ رہے. اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی کہ مسافر پاکستانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.